السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف سے مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ شاید آپ کا نصیب خود آپ سے روٹھ چکا ہے، شاید آپ بد نصیب ہو چکے ہو۔ آج کی کہانی آپ کو بتائے گی ایک ایسے شخص کا حال جسے دنیا تو ملی لیکن نصیب نے اسے ٹھکرا دیا، اور ساتھ ہی ہم جانیں گے بد نصیبی کی اصلی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مصیبتوں، پریشانیوں اور اندھیروں سے گزرتا ہے، لیکن ہر پریشانی بد نصیبی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مصیبت ایک امتحان ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بد نصیبی کا مطلب ہے زندگی میں اللہ کی رحمت سے محرومی، برکت کا اٹھ جانا اور ہر کام میں رکاوٹ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ ایک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ جب نصیب بند ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ دوستو، جب نصیب بند ہو جائے تب دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت الجھن، تنگ دستی رہتی ہے، اچھی چیزیں ہاتھوں سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا میں تو کامیاب تھا، لیکن اس کا نصیب آہستہ آہستہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے کالا پڑتا گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک امیر مگر بد نصیب آدمی کی۔ اس کا نام تھا صفوان۔ وہ ایک بہت ہی امیر اور مشہور سوداگر تھا۔ اس کی تجارت الگ الگ شہروں میں چلی جاتی تھی۔ مکان اتنا بڑا تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، لیکن اس آدمی کے دل میں نہ محبت تھی، نہ دیا تھی، نہ شکر تھا۔ اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی، ہر وقت دعا کرتی کہ بیٹا ذرا وقت دے، لیکن صفوان کے پاس ٹائم صرف پیسہ کمانے کا تھا۔ بیوی ہر وقت روتی، کہتی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، بس انسانیت کی کمی ہے۔ نوکروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا، گالیاں دیتا، مارتا اور عزت کچھ نہیں کرتا، ہر وقت غرور اور تکبر میں ڈوبا رہتا۔ اس کا یقین تھا، میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں ہی اپنے نصیب کا مالک ہوں۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس آدمی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ایک بڑی ڈیل کی تھی کاروبار کے لیے، وہ فیل ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ دوستوں نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، گھر کا سامان سارا بک گیا، اور اس کی بیوی اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے کہتی گئی، یا اللہ اس کو ہدایت دے یا اس کا غرور توڑ دے۔ لیکن دوستو، یہ تو شروعات تھی بد نصیبی کی پہچان کی۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے کام رک رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، زندگی میں بے چینی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ بد نصیبی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بد نصیبی کی اصلی نشانی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ صفوان بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میرا کام ہی میری عبادت ہے۔ دوستو، لیکن کام اللہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نماز چھوڑنا بد نصیبی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، اس کا بد نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں کو رلایا، اس کا نصیب کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ویسے ہی صفوان نے بھی کبھی اپنی ماں کی بات نہیں سنی۔ جب ماں نے آخری وقت میں کہا، بیٹا تو رک جا، تو اس نے کہا، میں بزی ہوں۔ ماں کی بد دعا نے اس کے گھر کا چہرہ ہی بدل دیا۔ اور دوستو، جو شخص حرام کماتا ہے اس کی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ صفوان سوچتا تھا، پروفٹ چاہیے بس، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کسی کا حق مارنا پڑے، لیکن آخر اللہ نے اس کے مال سے برکت چھین لی۔ اور دوستو، چوتھی جو نشانی ہے وہ ہے غیبت، جھوٹ اور بدزبانی۔ قرآن کہتا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟
اسی طرح صفوان بھی ہر کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا، ہر وقت دوسروں کی کمزوریاں اچھالتا اور دھیرے دھیرے لوگ اس سے دور ہوتے گئے۔ اور دوستو، پانچویں نشانی یہ ہے کہ زندگی سے سکون چلا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس کے دل میں رحم نہیں اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ دوستو، صفوان کے پاس پیسہ تھا، مکان تھا، لیکن نیند نہیں تھی۔ رات رات بھر جاگتا، اس کا دل بے چین رہتا۔ یہ بھی بد نصیبی کی ایک نشانی ہے جب سکون چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبر کی طرح ہے، اور جو انسان مسجد سے منہ موڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ صفوان کا گھر ایسا ہی تھا، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، نہ وہ مسجد جاتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا۔ قرآن میں لکھا ہے، اور جن لوگوں نے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی وہ قیامت کے دن عذاب میں ہوگا۔ ہر سال صفوان نئی گاڑی لیتا، لیکن ایک پیسہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایک وقت آیا کہ وہ گاڑی بھی بیچ کر سڑک پر آ گیا۔ حدیث میں ہے، غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نے تو ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا، اور انسان کو بھی یہ ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ صفوان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلاتا، دوستوں سے جلتا، اور وہ نفرت میں جل جل کر ہی اکیلا رہ گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ ان کی دعا نہیں سنتا جو حرام کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اب صفوان دعا کرتا، یا اللہ مدد کر، مگر جواب آیا، جب تو نے مجھے بھلا دیا تھا تو آج تو بھی بھول گیا۔ دوستو، یاد رکھنا، جب انسان اللہ سے دور ہو چلا جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے اور آخرت اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ بد نصیبی کسی ایک پل میں نہیں آتی، یہ تو انسان کے ہر غلط قدم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میں آپ کو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ضرور لے کر آؤں گی۔ مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔